آج شور بہت ہے، آج میڈیا میں جھگالی بہت زیادہ ہے. ایک ہی چینل تھا اور چند اخبارات تھے. اب اینٹ اٹھائیں تو چینلز ہیں. جو لکھ نہیں سکتا وہ اچھے طریقے سے سوال بھی نہیں کر سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ہیجان زدہ اور افراتفری اور ایک انتہائی، ہر بندہ دیکھیں آپ سٹریس میں ہے. ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور مس میچ شادیاں ہوتی ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ اپنے بچوں سے ان کی رضامندی پوچھو. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں وہ ویسے تو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کا بہت سارا کام ہے میڈیا کی فیلڈ میں. خاص طور پہ یہ جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہیں اور یہ افسانہ نگار بھی ہیں. ہم آج ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اس وقت بھی میڈیا کو دیکھا ہے جب پی ٹی وی کا دور تھا اور کچھ ٹی وی چینلز ہوتے تھے، یعنی الیکٹرانک میڈیا عروج پہ تھا، اور آج بھی یہ میڈیا سے وابستہ ہے جبکہ پرنٹ میڈیا بہت پیچھے رہ گیا اور سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیوز، یہ چیزیں بہت وائرل ہو چکی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کیا فرق ہے دونوں وقتوں میں اور کیا ضرورت ہے وقت کی. السلام علیکم سمن عروج صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. میم، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے میڈیا کی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ علی رحمان، اور میرے لیے آنر ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. پہلے ویسے وہ میرے استادوں میں سے ہیں اور میں یہاں پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہوں، اور یہاں آپ کو انٹرویو، ویسے تو آپ مجھ سے جونیئر ہیں ایج میں، تو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ہم کچھ چھوٹوں کو کچھ بتا سکیں. اور ہر انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، ہر پل سیکھتے رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے میں کیوں آئی، میری زندگی جب میں نے ہوش سنبھالا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری زندگی غیر معمولی واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ہوتی ہے ایک سکس سینس. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خداداد ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میری سکس سینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. مجھے وہ جو پالنے والی ایج ہوتی ہے بچے کی، مجھے اس ایج میں انٹیوشنز آتے تھے، اور مجھے یہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا باڈی کو آپ کے جھٹکے لگتے ہیں. تو مجھے یہ کہا جاتا تھا غیبی آواز سنائی دینا، آپ کے کانوں میں سرگوشیاں ہونا، کہ تم اسکرین اس دنیا کے لیے پیدا ہوئی ہو اور اسی دنیا میں تم نے ایک دن جانا ہے. اور جو سٹوری رائٹنگ ہے یا لکھنا، وہ میرے خیال سے میں نے کوئی پرائمری کلاس سے شروع کر دی تھی، لیکن گھر میں کام سی فیملی سے میرا تعلق ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں انوانٹیڈ بچہ ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس کو بیٹے کی خواہش تھی، اور بیٹے کی خواہش میں پیدا ہونے والی بیٹی جس نے بیٹا بن کے دکھایا اور اپنی جگہ بنائی، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور عطا سے ہے. تو یہ جو تھا کہ بچپن میں توجہ نہیں مل رہی، عدم توجہ کا شکار بچہ، تو میں مرر کے آگے کھڑے ہو کے، بچہ جیسے خود کلامی کرتا ہے نا، میں اپنے آپ کو خود ہی سراہ رہی ہوتی تھی اور خود ہی اپنے فیس ایکسپریشنز دے رہی ہوتی تھی. جس طرح آج کے دور میں ہمیں بہت ساری ایپس ہیں جس پر ہم اپنے جو ٹیلنٹ ہے قدرتی اس کو نکال سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جیسے سیلفی آج کے دور میں ہے، یا آپ چھوٹا سا اپنا کلپ بنا کے وہ ویڈیو بنا کے آپ لگا سکتے ہیں، اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں بھی. تو یہ میں بہت بچپن میں کیا کرتی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا قدرت کروا رہی ہے. اور جتنا میں نے لکھا، میرا آغاز پرنٹ میڈیا سے ہی ہوا، اور باقاعدہ جو میرے کریئر میڈیا کی بگننگ جو ہوئی وہ 2011 میں ہوئی، اور چھوٹی سی میری میڈیا کی جرنی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کالم بھی لکھ لیا، اور افسانہ رائٹنگ بھی کر لی، سٹوری رائٹنگ بھی کر لی، انٹرویوز بھی کر لیے بہت بڑی بڑی شخصیات کے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ریڈیو بھی چلتا رہا. 2011-12 میں ہی ریڈیو شروع ہو گیا. میم، آپ نے کالمز کن موضوعات پہ لکھے ہیں زیادہ تر؟ کالم میں نے کرنٹ پہ بھی لکھے ہیں اور سوشل پہ بھی لکھے ہیں، اور جو ہماری ایولز ہیں سوسائٹی کی ان پہ بھی میں نے لکھے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا ہفتے میں 1 یا 2 کالم ہمیشہ چھپتے رہے ہیں. کہ کرنٹ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز، کوئی خبر بہت زیادہ جو ہائپ کریٹ کر جاتی ہے، تو پھر اس پہ لکھنا آپ کی ضرورت بن جاتی ہے. لیکن اگر پسند آپ پوچھیں تو وہ آپ کو ایک صحافی کو نیوز میں رہنا، نیوز سننا اور کرنٹ افیئر پہ لکھنا اور بات کرنا، وہ اس کی پہچان ہے. یہ کہہ لیں کہ اس کی گٹی ہے.
تو باقی جو اگر میری چوائس پوچھیں تو وہ مجھے سوشل ایشوز پہ لکھنا زیادہ ایزی اور زیادہ مجھے اپنے قریب لگتا ہے. میم افسانہ نگاری آپ نے کس سے متاثر ہو کے شروع کی اور آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی؟ کتابیں تو نہیں ابھی کوئی پبلش ہوئی، اگر کروانے کا موڈ ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن افسانہ رائٹنگ مجھے یہ میری فیملی کے لوگ ہی کہا کرتے تھے. مجھے بچپن سے تنقید بہت برداشت کرنی پڑی ہے کیونکہ میں خاصا مختلف بچہ تھی، تو مجھے یہ کہا جاتا ہی تھا یہ فلاسفر ہے عام طور پر. کیونکہ فلسفہ کیا ہے؟ فلاسفر جو ہوتا ہے وہ جس لاجک کی یا جس ڈیپتھ میں جا کے وہ بات کی جاتی ہے. مفکر پاکستان علامہ اقبال ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، تو وہ عام سوچ رکھنے والے اس شخص کی بات کو نہ سمجھنے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلسفہ جاڑ رہا ہے یا فلسفہ بیان کر رہی ہے. تو مجھے اسی طرح کے کمپلیمنٹس گھر سے ملا کرتے تھے، پیرنٹس سے بھی اور گھر کے باقی لوگوں سے بھی نا. یہ کہا جاتا تھا کہ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، مریخ کی پیداوار ہے، کیونکہ اس کی ساری باتیں نا کچھ ہٹ کے ہوتی ہیں. حالانکہ وہ جو باتیں میں کہہ رہی ہوتی تھی وہ کچھ سالوں بعد، کچھ بہت چھوٹی ایج میں، فراغ والی ایج میں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہوتی تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ایک بلیسنگ ہے، ورنہ میں تو اس ٹائم بہت ایک چھوٹا سا بچہ تھی اور وہ پی ٹی وی کے دور کا بچہ تھی. میم میڈیا کی فیلڈ کے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اور اگر ہم موازنہ کریں تھوڑا سا پرانے وقتوں کا اور اس وقت کا، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح کا ہے اور کس طرح پرانے والے میڈیا سے مختلف ہے؟ مختلف تو بہت زیادہ ہے، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. آج شور بہت ہے، آج میڈیا میں جھگالی بہت زیادہ ہے. پہلے کیونکہ میری لیٹ 70s کی پیدائش ہے تو میں نے ہوش سنبھالا تو ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر کا دور دیکھا. پی ٹی وی ایک ہی چینل تھا اور چند اخبارات تھے. اب اینٹ اٹھائیں تو چینلز ہیں، ان گنت چینلز ہیں اور اس پر ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اور شور بہت زیادہ ہے. لیکن اس اتنے زیادہ شور اور کیا کہنا چاہیے، ہر کسی کو آپا دھاپی پڑی ہے. بالکل ایسے اس دور میں بھی اگر کوئی اچھی بات اور مختلف انداز سے کہی جاتی ہے، مہذب انداز سے کہی جاتی ہے، جو ایک عام آدمی کے، عام دیکھنے والے، عام پڑھنے والے، سننے والے کے اس کو لگتا ہے یہ میرے قریب ہے، تو وہ کلک کر جاتی ہے، وہ اپیل کرتی ہے. کیونکہ وہی بات کہ ہر شخص اپنے بارے میں سننا چاہتا ہے. آپ ریڈیو کا کوئی شو کر رہے ہیں تو اس پہ بھی اگر آپ لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی کال آپ کے شو میں ضرور آئے گی. میم ماشاء اللہ آپ کئی برسوں سے میڈیا کی فیلڈ میں کام کریے. میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کو آپ بتائیں کہ وہ اگر میڈیا میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں. یوٹیوب چینلز جو ہے وہ آج کل سب بنا رہے ہیں، تو اس پہ کانٹینٹ ان کا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ؟ کیونکہ پرنٹ میڈیا ایک بیسک بنیاد ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے. میرے خیال سے جو لکھ نہیں سکتا وہ اچھے طریقے سے سوال بھی نہیں کر سکتا. تو آج کے جو بچے ہیں، اور آج چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، ہر بندے نے اپنا، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، کہیں انٹرنشپ کرنے کا موقع اس کو نہیں مل رہا، تو وہ اپنے یوٹیوب چینل بنا کے اس پر وہ سوچ رہا ہے کہ میری یہی ایک ٹریننگ اور پریکٹس ہے. بالکل ایسے. تو پہلے اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. جو وہ بات کہنا چاہتا ہے، جو وہ سوال کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے، ان کو پہلے لکھنا چاہیے. لکھنے کی ایکسرسائز کریں اور پھر اس کو سکرین پہ لائیں، پھر اس کو کیمرے پہ لائیں، کیونکہ وہ ان کا ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا. پرنٹ میڈیا اس لائک، یعنی وہ ہماری بنیاد ہے. وہ کہہ لیں کہ جیسے میک اپ کیا جاتا ہے تو میک اپ کی جو بیس ہے، جہاں کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے تو اس کی جو نیچے فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ اگر اسٹرانگ ہوگی تو بلڈنگ چاہے 11 منزلہ ہو، لیکن اگر بیس ہی آپ کی کمزور ہے تو یقیناً وہ آپ کی بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. تو بولنے میں آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اٹینٹیو ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور اس میں کوئی جھول نہ ہو. اور یہ جو بہت زیادہ پازز دیتے ہیں، اکثر رپورٹرز حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ کا بولنے میں فلو ہونا چاہیے. آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں، چہرے کے تاثرات جو آپ بول رہے ہیں، اس کا ساتھ دے سکیں. یہی بنیادی وہ آپ کے ویڈیو اور الیکٹرانک میڈیا کی یہی بنیادی ٹریننگ کے اندر ٹپس ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ آپ اپنے اسکرپٹ کو، یا اگر نہیں لکھنا آ رہا، اسکرپٹ کسے کہتے ہیں اور کس طرح لکھا جاتا ہے، کسی سینئر سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ اس کو پیراگراف میں اپنے ان چیزوں کو لکھ لیں
اور پھر اس کی پریکٹس کر کے پھر کیمرے پہ آئیں تاکہ جھول کم آئیں اور پوزز کم آئیں. میم آپ کی انسپریشن کون ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کا سپورٹ سسٹم بن کے کام کیا؟ میں اگر یہ کہوں کہ پیرنٹس سے گلہ تو نہیں ہے, لیکن میری ایک کزن ہے, آج میں ان کا نام لینا چاہوں گی. وہ بچپن سے بھی اور پھر کچھ ایسا بیچ میں ایسا آیا کہ ملنا ملانا کم ہو گیا, سب کی اپنی اپنی شادیوں کے بعد اپنی لائف ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ میرے قریب رہیں, مسز کاشف. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے فادر سے زیادہ اٹیچ رہی اور میں انہیں اپنا آئیڈیلائز سمجھتی تھی. سپورٹ مجھے نہیں ملی, وہ مجھے غیبی مدد ہی ملی, اللہ کی طرف سے ہی میرے لیے رستے بنتے چلے گئے, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. تب مجھے اس چیز کا خود ادراک نہیں تھا, لیکن زندگی کے نشیب و فراز جو بھی میری زندگی میں اچھے برے واقعات آئے, اس کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وہ جو بچپن میں مجھے بتایا جا رہا ہوتا تھا وہ چیز بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور بالآخر وہ جو جرنی میری میڈیا کی سٹارٹ ہوئی 2011 میں, وہاں اللہ تعالیٰ مجھے لے کے آیا. مجھے کوئی گھر کے ماحول سے کوئی اتنا زیادہ دوستانہ ماحول نہیں ملا. تنقید ملی, آج بھی ملتی ہے, آج بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ہیجان زدہ اور افراتفری اور ایک انتہائی, ہر بندہ دیکھیں آپ سٹریس میں ہے, اور چاہے وہ ورکنگ وومن ہے یا گھر میں رہنے والی کوئی خاتون ہے, بہت بڑی سیٹ پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ہر بندہ ڈپریس نظر آتا ہے. یہ جو ہم وائلیشن کرتے ہیں, وائلیشن ہماری معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, تو اس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. یہاں کم از کم لوگوں کی گرومنگ ہوتی ہے. اور بلکہ میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ قاسم علی شاہ کو ہسبینڈ وائف بننے کی کاؤنسلنگ اور پیرنٹس بننے کی کاؤنسلنگ, اور کیونکہ یہ چیز میں اپنے کالمز میں بھی کہتی ہوں, ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے اور مس میچ شادیاں ہوتی ہیں, جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ اپنے بچوں سے ان کی رضامندی پوچھو. بالکل ایسے, کیونکہ خاندانی, ہمارے نبی نے سب سے پہلے خاندانی نظام ہمیں سکھایا ہے. ایسے تو کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی ہے, اگر خاندانی نظام مضبوط ہوگا تو معاشرت مضبوط ہوگی, معاشرت مضبوط ہوگی تو ہماری معاشیات بھی مضبوط ہوگی. تو اس میں یہ قاسم علی شاہ کی جو فاؤنڈیشن ہے, یہاں بچوں کو گروم کیا جاتا ہے اور ڈپریشن کا علاج بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہوں ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ہسبینڈ وائف, کیونکہ قرآن پاک میں ہے اور بہت ساری کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہے. اور پھر ماں باپ کیسے بننا ہے, کیونکہ ماں باپ بننے کا بھی شادی ہوئی اور ایک پروسیس ہوا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا. ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کچھ بہت سارے والدین کو کہ وہ اپنی فرسٹریشن اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں. ایسے ہی ہوتا, یا تو ان کو فزیکلی ابیوز کر کے, تو یا پھر ان کو ہر چیز وہ ایسے کر کے کہ گمان ہوتا ہے شاید یہ اسٹیپ ہیں یا پتہ نہیں یہ ان کے بچے ہیں یا ان کے ملازم ہیں. تو وہ بہت بڑے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں. اگر میں اپنی مثال لوں تو مجھے بھی والدین کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا, کوئی اپریسیشن نہیں ملی, کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے جس نیم اور فیم سے مجھے نوازا یہ اللہ کے کرم سے, اور اس کے بعد میری اپنا پیشن تھا, اپنی جستجو اور ایک لگن تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے اللہ نے مجھ سے لکھوایا ہے, اور میڈیا کی جرنی کے اندر جتنا بھی میں نے سفر کیا, جس پلیٹ فارم پہ, میرا رب ہی مجھے لے کے چلا. مجھے اپنے والدین کی طرف سے کوئی اتنی پروموشن یا کوئی اسپیشل توجہ نہیں ملی. تو یہ کاؤنسلنگ ہونی بھی قاسم علی شاہ میں بہت ضروری ہے. اور ڈسٹرب ترین معاشرے میں یہ جو بچے یہاں آتے ہیں, جو ہم یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں چیزیں قاسم علی شاہ کے ایڈریسز, وہ جب میں خود دیکھتی ہوں, میں خود آنیسٹلی یہ کہوں گی کہ جب میں خود سٹریس ہوتی ہوں تو میں خود ان کی وہ چیزیں اوپن کر کے دیکھتی ہوں. میرا فون پہ بھی ان کے ساتھ ہے لائزن, تو بڑی اچھی موٹیویشن ملتی ہے. کیونکہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ آگے رستہ نظر نہیں آ رہا. اسٹریس میں انسان تبھی جاتا ہے نا جب مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو پھر اس دور میں, اس گھوپ اندھیروں میں قاسم علی شاہ کے لیکچرز اور ان سے بات کر لینا, وہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں ایک امید آگے نظر آئی ہے, اور انسان تھوڑا سا اس کو مینٹلی ریلیف ملتا ہے تو وہ آگے قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ سمن عروج صاحبہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا,
خاص طور پہ جو انہوں نے ایڈوائسز کی میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو، وہ بہت کارآمد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔